نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وجه القلب. رواه البخاري. حاضرین جماعت، ہر قسم کی تعلیم توفیق کی بنیادی برائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو سارے مسلمانوں کو سارے انسانوں کو پیدا کیا، بلکہ حدیث کو پیدا کیا. اللہ رب العالمین تنہا خالق ہے اور ساری مخلوق جتنی چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جا رہی ہیں سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے. درود و سلام تمام انبیاء کرام بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد. آج کے اس میں خطبے میں یہ بات بتائی جائے گی کہ ہم اپنے دلوں کو نرم کیسے بنائیں. ہم اپنے دلوں کو نرم کیسے بنائیں. دیکھیے انسان کا جو دل ہے اس کی دو قسم ہے، یعنی دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا دل صحیح ہے، دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کا دل بیمار ہے، یعنی مریض دل بیمار، جسم صحیح، جسم کے سارے اعضاء اور جوارح ہاتھ اور پاؤں سب درست ہے، دل دماغ دل کنٹرول میں نہیں، دل صحیح نہیں، پوری باڈی نہیں، خون بھی صحیح ہے، خون کا دوران بھی صحیح ہے، چلنے پھرنے کی صلاحیت بھی ہے، ہاتھ پیر صحیح ہے، آنکھ بھی صحیح ہے، کان بھی صحیح ہے، لیکن دل بیمار ہے. اس کا علاج ڈاکٹر نہیں ہے، اس کا علاج ڈاکٹر نہیں ہے، کہ بہت سارے ڈاکٹر بھی ہیں جن کا دل بیمار ہے. یہاں بیمار جو بلاتے ہیں اس کو آدھے کا پرابلم ہو یا دل کی دھڑکن کمزور ہو، وہ بات نہیں. دل کی بیماری سے مراد یہ کہ ہمارا دل پاک کیسے ہونا چاہیے، برائیوں سے، گندگی سے، حسد اور کینہ اور غضب سے. ہم اپنے دل کو سنواریں کیسے، اپنے دل کو نرم کیسے بنائیں. مومن کا دل کیسے ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر اہل ایمان کی پہچان ہے کہ اہل ایمان کا دل کیسا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم
کہا اہل ایمان کی پہچان یہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے عذاب کا، اللہ کی وعید کا، اللہ کی جنت کا، اللہ رب العالمین نے جب ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی قدرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تب ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں، کپڑی آ جاتی ہے، خوف آتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اگر ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اہل ایمان کا دل، یہ ہے تندرست دل، یہ ہے صحیح دل کی پہچان کہ جب اللہ کی آیت پڑھی جا رہی ہے دل میں ایمان بڑھ رہا ہے، جب اللہ رب العالمین کی وعد و وعید اور عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کا خوف دلایا جا رہا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرایا جا رہا ہے، تو انسان خوف پاتا ہے، اس کے دل میں کمزوری پائی جاتی ہے، دل دہل جاتا ہے۔ یہ ہے اہل ایمان کے دلوں کی پہچان کہ ان کا دل صحت مند ہے، دل صحیح ہے، بیمار نہیں۔ اور بیمار دلوں کی پہچان کیا ہے؟ دل میں خباثت ہو، شہوت ہو، نافرمانی کا جذبہ ہو، بغاوت ہو، حسد ہو، کینہ کپٹ ہو، ایک دوسرے سے لڑنے لگا کے خون پینے کا جذبہ ہو، یہ سب بیمار دلوں کی پہچان ہے۔ اس کا علاج کہاں ملے گا؟ قرآن و حدیث سے ملے گا، وہ کسی مارکیٹ میں، کسی دکان پہ اور کسی ڈاکٹر پر اس کا علاج نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ یاد رکھو، اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنے دل کو پاک صاف رکھو، اپنے دل کو گندا نہ کرو، اپنے دل کو نرم بناؤ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، کہا اللہ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، سنو تمہارے جسم میں ایک حصہ ہے، تمہارے جسم میں ایک حصہ ہے، اگر وہ حصہ صحیح رہا، اذا صلحت الجسد كله، جسم کا وہ ایک حصہ اگر وہ صحیح رہا تو پورا جسم صحیح ہے، پورا جسم صحیح کنٹرول میں ہے۔ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر جسم کا وہ ایک حصہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا، خراب ہو گیا۔ اللہ وہی قلب، آپ فرمایا سن لو، وہ جسم کا حصہ دل ہے، یعنی اگر دل صاف ہے، دل صحیح ہے تو پورا جسم صحیح رہے گا۔ دل اگر خراب ہے تو پورا جسم خراب ہو۔ آدمی کے دل میں خباثت ہو، آدمی کا دل خراب ہو، آدمی کے دل میں شہوت ہو، کینہ کپٹ ہو، حسد ہو، اس کا چہرہ لے بن جائے گا، اس کی آنکھ سے کیا فائدہ ملنے والا ہے، اس کے ہاتھ سے کیا ملنے والا ہے، اس کے ہاتھ و پاؤں سے کیا فائدہ ملنے والا ہے۔ ہر طرح سے برائی ملے گی، ہر طرف سے فسادی فساد ملے گا۔ اگر آدمی کا دل صاف ہے، صحیح ہے، بیمار نہیں ہے، تو اس کا ہاتھ ٹوٹا ضرور ہے، اس کا پیر لڑاہٹ ہے، چل نہیں سکتا ہے، جسم کمزور بیمار ہے، لیکن وہ بہت سارا کام کر سکتا ہے، بہت سارا کام انجام دے سکتا ہے۔ یہ دل کمزور ہو جائے تو طاقتور کام نہیں ہوا ہے، بہادری کام نہیں آئے گی۔ دل اگر تندرست ہے، کمزور آدمی بھی ہے، حوصلہ رکھتا ہے، جذبہ رکھتا ہے، بہت سارا نیک کام کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی ہے کہ اپنے دلوں کو صاف رکھو، اپنے دلوں کو پاک رکھو، گندگی اور گناہ سے بچا کے رکھو، دل کے اندر حسد اور نفرت نہ پیدا کرو، دل کو پاک بناؤ۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، اَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ، یا نبی سے پوچھا گیا اَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ، کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے، سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ آپ نے نہیں کہا کہ جو بہت بڑا مالدار ہو تو اچھا آدمی ہے، بہت بڑا کا تو خیرات کرنے والا ہو تو اچھا آدمی ہے، بہت زیادہ رات میں اٹھ کے نماز پڑھنے والا ہو وہ آدمی اچھا ہے، تہجد پڑھنے والا نہیں وہ اچھا نہیں، کون اچھا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مقبول القلب صدوق اللسان، کہا وہ آدمی جو دل کے اعتبار سے بالکل پاک صاف ہو، دل کے اعتبار سے پاک صاف ہو، آدمی کی زبان سچی ہو، وہ آدمی سماج معاشرے کا سب سے اچھا آدمی ہے، وزیر آدمی ہے، سب سے ہائی، سب سے بہترین آدمی ہے۔ سارے اقرار نے کہا کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کی زبان سچی ہو، لیکن کل مقبول قلب کا مطلب کیا ہوگا کہ دل صاف ہو، دل پاک ہو۔ آپ علیہ السلام نے کہا هو النقی او التقی النقی، کہا وہ دل جس میں اللہ کا تقویٰ ہو، وہ دل جس میں اللہ کا ڈر ہو، وہ دل جس کا پاک صاف ہو، لا کبھی ایسا دل جس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی خباثت نہیں، کوئی شرارت نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی گناہ نہیں،
ولا بغی، کوئی بغاوت نہیں، کوئی ظلم نہیں، ولا غل ولا حسد، کوئی کینہ کپٹ نہیں اور کوئی حسد نہیں، تو ایسا آدمی سماج کا سب سے اچھا آدمی ہے، یعنی اس کا دل اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، دل خراب ہے تو سماج کا آدمی بھی خراب ہے۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو محفوظ رکھیں، دلوں کی حفاظت کریں، دلوں کو نرم بنائیں۔ اگر ہم دلوں کو نرم نہیں بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی وعید سنائی، پھٹکارا ہے، ڈانٹا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، کہا وہ دل جن کے دلوں میں اللہ کی کوئی خشیت نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، ایسے دلوں میں تباہی و بربادی ہے، جہنم میں وہی ہے۔ یعنی وہ دل جس کے اندر اللہ کی خشیت نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، ایسے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے وہی نازل فرمائی ہے، تباہی و بربادی ہے۔ آخرت میں وہی آدمی کامیاب ہوگا، یاد رکھیں، آخرت میں وہی آدمی کامیاب ہوگا جس کا دل پاکیزہ ہو، جس کے دل میں گناہ نہ ہو، جس کے دل میں شرارت نہ ہو، بالکل صحیح ساری آدمی ہے جو دل کے اعتبار سے اچھا ہے، وہی کل قیامت میں کامیاب ہوگا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جو کل قیامت کی یہ اولاد کام نہیں آئے گی، یہ مال کام نہیں آئے گا، کام کیا آئے گا؟ اللہ کریم، وہی آدمی کامیاب ہوگا جو اللہ رب العالمین کے دربار میں صحیح دل لے کر کے آئے، اچھا دل لے کر کے آئے، یعنی جس کے دل میں برائی نہ ہو، شرارت نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ کپٹ نہ ہو اور گناہ نہ ہو، وہ دل اللہ رب العالمین کے سامنے ایسا دل آدمی جو آئے گا، دل والا آدمی آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں وہ کامیاب ہے۔ اب بتائیے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا دل کہاں لگا ہوا ہے؟ نوجوانوں کی بات کریں، بوڑھوں کی بات کریں، لوگوں کی بات کریں، لوگوں کا دل کہاں؟ لوگوں کے دلوں کے اندر صرف اور صرف برا ہے، نہ وہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، نہ وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں مارکیٹ چلے جاتے ہیں، شام کو آٹو کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر مارکیٹ چلے جاتے ہیں، دن پوری زندگی آدمی تجارت میں، کاروبار میں، دنیا کے اندر رہ کر کے اپنا پورا سودا کرتے ہیں۔ یہ دل ہمارا کہاں لگا ہوا ہے؟ مارکیٹ کی طرف۔ دل کہاں لگا ہوا ہے؟ دولت کی طرف۔ دل کہاں لگا ہوا ہے؟ دنیا کی طرف۔ یہ پہچان ہے کہ ہمارا دل بیمار ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں شریعت کے اصولوں کے بارے کہ ہمارا دل جب بیمار ہو چکا ہے تو اس کا علاج کیا ہے، دلوں کو نرم کیسے بنائیں، دلوں کو صاف کیسے کریں، دلوں کا علاج کیسے کریں۔ دلوں کو درست بنانے اور دلوں کو نرم بنانے کے کئی اصول ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھے، سمجھ کے پڑھے، پڑھ نہیں پاتے سنے۔ اور آج کے ماحول میں تو بڑی آسانی ہو چکی ہے کہ آدمی جب چاہے قرآن پڑھ سکتا ہے، سن سکتا ہے۔ ایک موبائل لے لیجیے، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، آپ کوئی بھی کسی بھی قاری کو آپ لے لیجیے، آپ ان کی قرات کو سنیے، پڑھنا نہیں آتا سن سکتے ہیں، کوئی سنانے والا نہیں مل رہا ہے تو آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھے آپ جس حافظ کو، جس قاری کو سننا چاہتے ہیں اس کو یوٹیوب کے حوالے سے آپ سن سکتے ہیں۔ تو قرآن بکثرت پڑھنے سے، قرآن سننے سے، قرآن کا معنی مفہوم جاننے سے دلوں کو نرم بنایا جا سکتا ہے، دل نرم ہوتا ہے۔ ابھی یہی آپ کے نام آئے گی کہ وہی آیت کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان کہاں ہے؟ یہ کسی دل میں۔ یہ دل یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن بہت بڑی بڑی چیزوں کو میرے رکھتا ہے۔ یہ دل بہت چھوٹی چیز ہے، اب یاد رکھیں یہ دل وزن کے اعتبار سے بہت چھوٹی چیز ہے لیکن اپنے اندر بہت بڑی بڑی چیزوں کو رکھتا ہے۔ ایمان کسی دل میں ہوتا ہے، ایمان کسی دل میں ہوتا ہے، محبت کسی دل میں ہوتی ہے۔ محبت اور ایمان ان دونوں چیزوں کو آپ وزن کر سکتے ہیں، کتنی بڑی چیز ہے۔ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کا ٹھکانہ دل ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کر کے، اللہ رب العالمین کی آیتوں کو پڑھ کر کے، سن کر کے، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھ کر کے، تدبر اور غور و فکر کر کے ہم اپنے دلوں کو نرم بنا سکتے ہیں۔ ہمارا دل بہت سخت ہے، ہماری زبان بتاتی ہے، ہمارا اخلاق بتاتا ہے،
ہمارا نیچر بتاتا ہے، ہمارا لین دین بتاتا ہے، ہمارے زندگی کا شب و روز، یہ ہر چیز ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا دل بہت سخت ہو چکا ہے۔ اس کو نرم کیسے بنائے؟ پہلا علاج یہ ہے کہ آدمی قرآن کریم کو بکثرت پڑھے اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ دوسرا علاج یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اپنی زبان سے اللہ کے ذکر کو تازہ رکھے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بہت سے اذکار ہیں۔ اپنی زبان پر ان اذکار کو بالکل گاڑ کے رکھے، زبان کو تر رکھے، صبح و شام کے اذکار ہو، دعائیں ہو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اس سے ہمارا دل نرم ہوگا۔ ہماری زبان سے گالی نکل رہی ہے، دل سخت ہو چکا ہے۔ ہماری زبان سے غیبت نکل رہی ہے، دل سخت ہو چکا ہے۔ ہماری زبان سے لڑائی اور فضول باتیں نکل رہی ہیں، بکواس کی باتیں چل رہی ہیں، دل سخت ہو چکا ہے۔ دل کو نرم کیسے بنائے؟ اپنی زبان پر اللہ کا ذکر لائے۔ اللہ کے ذکر کو جس قدر آدمی اس کا اہتمام اور پابندی کرے گا، وہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی وجہ سے اس کا دل پگھل جائے گا، نبی پیدا ہو۔ تیسرا علاج یہ ہے کہ آدمی آخرت کو یاد کرے، آخرت کو یاد کرے، جنت کو یاد کرے، جہنم کو یاد رکھے، عذاب قبر کو یاد رکھے، حساب و کتاب کو یاد رکھے۔ اس سے دل نرم ہوگا۔ قبروں کی زیارت کرے، آدمی جائے قبرستان میں جائے، قبروں کی زیارت کرے، اندازہ لگائے کل بھی ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ قبروں کی زیارت کرنے دلوں جو سخت دل ہوتا ہے نرم ہو جاتا ہے، دنیا سے محبت کر جاتی ہے، آدمی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ اس لیے شریعت نے قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا ہے۔ چوتھا علاج یہ ہے کہ اچھی صحبت، نیک لوگ کو دوست بنائیں۔ ہمارے دوست برے ہیں، یہ پہچان ہے کہ ہمارا دل سخت ہے۔ ہمارے دوست اچھے ہیں، نیک لوگ ہیں، ہماری صحبت، ہمارے دوست اچھے لوگ ہیں، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ چونکہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھا کام کریں گے، بروں کے ساتھ رہیں گے آپ برا کام نہیں کریں گے۔ لیکن آپ کے نام پر جو اسٹیشن میں شکایت درج ہو جائے کہ فلاں مجرم کتاب نہیں پڑھا گیا، آپ نے کوئی کام نہیں کیا، بس آپ اس کے ساتھ سے مجرم کے ساتھ تھے، کچھ کام نہیں کیا، مدد نہیں کیے، بس مجرم کے ساتھ آپ سے کھڑے تو آپ مجرم کے نام کے ساتھ آپ کی شکایت پولیس اسٹیشن میں چلی جائے۔ یہ برے لوگوں کے ساتھ رہنے کا یہ نقصان اور خسارہ ہے۔ تو نیک لوگوں کی دوستی بنائیں، نیک لوگوں کو دوست بنائیں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ کیونکہ آدمی نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا نیک کام کرے گا، برائی سے بچے گا، اور برے لوگوں کے ساتھ رہے گا برا کام کرے گا، اور برے لوگوں کے ساتھ رہے گا برا کام کرے گا۔ صحبت کا اثر بہت ہوتا ہے۔ پانچواں علاج یہ ہے کہ دینی جو مجالس ہیں، دینی پروگرام، تقاریر، دین کی باتیں یہاں ہوتی ہیں، ایسی مجلسوں میں شرکت کرے۔ صبح شام قرآن حدیث کا درس ہوتا ہے، اس میں آئے، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، سنے تو، مگر جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، باہر رہتی ہے، اور لگی ہوئی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے تو لوگ نہیں دے رہا ہے، سن نہیں رہا ہے، دل کہاں سے ہوگا؟ ہم دین کی باتوں کو نہیں سن رہے، یہ پہچان ہے کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی باتوں کو سننے سے، دین کی باتوں کو کان میں بٹھانے سے، دین کی مجلس میں جمع ہونے سے، اکٹھا ہونے سے دل ہمارا نرم ہوتا ہے۔ تو یہ علاج یہ ہے کہ علماء کے دروس میں حاضر ہوں، تقریریں سنیں، بیانات سنیں، اور ان خطبات سے عبرت و نصیحت پکڑیں، ان سے دلوں کی نرمی حاصل ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے۔ ایک علاج یہ ہے کہ ہم انبیاء اکرام کے واقعات کو پڑھیں۔ انبیاء اکرام کے سلام نے دین کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، ان واقعات کو پڑھیں، دل نرم ہو، دل پگھل جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کیوں ڈالا گیا؟ واقعہ پڑھیں۔ ظالم لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بغیر کسی غلطی کے آگ میں ڈھو دیا۔ اللہ العالمین کی توحید اور کی روحیت اور اللہ کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، اللہ العالمین نے آگ کو ٹھنڈی بنا دی۔ جب اسے واقعات ہم پڑھیں گے، ابراہیم علیہ السلام
السلام نے اپنے بیٹے کو ہدایا ذبح کرنے کے لیے، چھری نہیں چلی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، کوئی آکسیجن اور کوئی سانس لینے کا سہارا نہیں تھا، اللہ نے زندہ رکھا. اس جیسے بہت سارے واقعات انبیاء کرام علیہ السلام کے ہیں. واقعات کو جب پڑھیں گے اس سے دل نرم ہوگا. تو انبیاء کے واقعات کو پڑھیں، انبیاء کی سیرت کو پڑھیں. اسی طریقے سے جو نیک لوگ ہیں، سلف صالحین ہیں، صحابہ اکرام ہیں، تابعین ہیں، امام دین ہیں، محدثین ہیں، ان لوگوں کی، نیک لوگوں کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو سنبھالیں. صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھیں. صحابہ اکرام نے دین کے لیے کتنی قربانی دی ہے، اپنے دل کو کیسے پاکیزہ بنایا ہے. ان واقعات کو ہم پڑھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے، دل نرم ہوگا. دلوں کو پاکیزہ اور صاف بنانے کے لیے اور خدا بنانے کے لیے ایک بہت مفید علاج ہے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے. جبکہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا تھا، دل کو دھلا گیا تھا، ایک مرتبہ نہیں کہ نہیں مرتبہ. جب آپ بچپن میں تھے تب آپ کے سینوں کو پھاڑا گیا تھا اور سینے کو دھلا، دلوں کو دھل کر کے زمزم کے پانی سے دھلا گیا تھا. معراج کے سفر میں تھے، معراج میں جانے سے پہلے آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور آپ کے دل کو دھلا گیا. آپ کے دل میں کوئی خرابی نہیں تھی، آپ کا دل سب سے اچھا تھا. لیکن آپ نے السلام دل کی اصلاح کے لیے، دل کو ڈر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم صرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنی بندگی کے راہ پر پھیر دے. اللہ کے نبی علیہ السلام دعائیں کرتے تھے تو دلوں کو نرم کیسے بنائے، اپنے دل کو پاک کیسے بنائے، اس کے لیے اللہ رب العالمین سے ہم اور آپ دعائیں کریں. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم صرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس جیسی دعاؤں کو پڑھتے رہیں. یاد کریں ان دعاؤں کو، یاد کریں اپنے رب سے یہ دعا اپنی زبان کے اندر کہ اے اللہ میرے دلوں کو پاک کر، میرے دلوں کو صاف کر دے اور پھر کی گندگی سے سب حفاظت کر. یہ دعا ایک علاج یہ ہے کہ دلوں کو نرم کیسے بنائے. تنہائی میں عبادت کرے. تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں موجود ہے، ہم اپنے رب سے لو لگائیں، اپنے رب کی عبادت کریں. کہاں پر؟ تنہائی میں. ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں کب اٹھ جاتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، آتے جاتے سب لوگ دیتے ہیں، زکات دیتے ہیں سب لوگ جاتے ہیں، روزہ رکھتے سب جاتے ہیں، رمضان میں روزہ. ایسی نیکی کریں کہ کوئی نہیں جانتا صرف اللہ ہے. اس سے دل نہ ہو. ہم چپکے سے صدقہ کریں، چھپ کر کے نیکی کریں، برائی سے دور رہیں. یہ ایسی نیکی کریں جس کو کوئی نہیں جانتا صرف اللہ ہے. کوئی نہیں، ایسی نیکی کریں اس سے دل نہ ہو، اللہ کی خشیت پیدا ہو. آج کی سوشل میڈیا کیا کہا ہے کہ آدمی ایک روپیہ خرچ کر رہا ہے پوری دنیا کو، ایک وقت کی روٹی کھلا رہا ہے پوری دنیا کو بتانا کہ میں نہیں. اور آپ دیکھ لیجیے اس طرح کی مہاماری کے ایام میں، لاک ڈاؤن کے ایام میں کاموں میں بہت دیکھا ہوتا ہے. ایسی نیکی کرے کہ جس کو دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا سوائے اللہ، کوئی نہیں جانتا. ایسی نیکی کرے. تنہائی عبادت کرے، گناہوں سے دور رہے، ہماری تنہائی اچھی ہو، ہم تنہا میں رہ کر بھی اللہ سے قریب ہو، گناہ سے دور ہو. یہ ہمارے دلوں کو نرم بنانے کا بہت ہی مفید علاج ہے. اسی طریقے سے دلوں کو نرم بنانے کے لیے ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے، علاج یہ ہے کہ ہم غریبوں سے محبت کریں، یتیموں کا سہارا بنے اور ان کے سر پر ہاتھ سے. ایک شخص آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دل بہت سخت ہو گیا، کام دل بہت سخت ہو گیا. آپ نے کہا کہ کسی یتیم بچے کے ہاتھ سر پر ہاتھ کرو، اس کی مدد کرو، اس سے محبت کرو، اس کا باپ نہیں اس کے باپ کا وہ ادا کرو کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے کتنی قربانی دیتا ہے. وہ چھوٹا بچہ یتیم ہے جس کا باپ کا سہارا ٹوٹ گیا ہے، بے سہارا، اس کی مدد کرو. باپ کی ہدایت نہ کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے. دل کی سختی دور ہو کیسے؟ یتیموں مسکینوں سے محبت کرنے سے. اور دنیا کا اصول یہ ہے کہ جیسے آدمی کو طاقت آتی ہے، پاور آتا ہے، دولت آتی ہے، آدمی اپنے کمزوروں پر ظلم ڈالتا ہے، اپنے کمزوروں پر ظلم ڈالتا ہے. ہر بڑا شخص اپنے کمزوروں پر ظلم ڈالتا ہے. بڑی عمر والا چھوٹے پر ظلم کرتا ہے، بڑے منصب والا چھوٹے پر ظلم ڈالتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم یتیم بچے کے سر پر ہاتھ کرو، اس کی مدد کرو، اس سے تمہارے دل نرم ہوگی.
دلوں کو نرم بنانے کے اصول میں سے، اس کے علاج سے کی بات یہ ہے کہ ہم زیادہ نہ ہنسیں، ہم زیادہ نہ ہنسیں۔ ہماری مجلسوں میں تجربے رہتے ہیں، بہت ہنستے ہیں، روتے بہت کم، روتے بہت کم ہے، ہنستے بہت زیادہ ہے۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہم کتنا ہنستے کب ہو رہے؟ ہمارا مال ڈوب جائے تو بہت ہوتے، ہمارا مال ڈوب جائے تو بہت ہوتے، تباہی ہو جائے بربادی تو بہت ہوتے ہیں، اپنے گناہوں پر اپنے آپ کو بھایا اللہ کے عذاب سے تو ہو جائے۔ ہم دیکھو ہم زندگی میں کتنا ہنستے ہیں، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دلوں کو نرم بنانا ہے تو اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ، اللہ کے خوف سے رو، یہ دلوں کو نرم بنانے کا ایک بہت مفید علاج ہے۔ اسی طریقے سے دلوں کو نرم بنانے کے لیے ایک بنیادی چیز یہ کہ ہماری روزی حلال ہو، ہماری روزی حلال ہو۔ ہم جو کھاتے ہیں اس خوراک کا ہمارے جسم پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ ہم حرام کھائیں ہمارا دل صحیح نہیں رہے گا، ہم خود نہیں رہیں گے۔ تو حلال روزی یہ دلوں کو نرم بنانے کے لیے ایک بہت ہی بنیادی اصول ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ دلوں کو نرم کیسے بنائیں، ان تمام باتوں کی ہم پابندی کریں اور اپنے دل کو نرم بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آج اس کی بہت بڑا ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ دل ہمارا صحیح نہیں ہے، دل ہمارا صحیح نہیں ہے، دل ہمارا بہت سخت ہو چکا ہے۔ اس کی سب سے کچھ مثال پیش کرو، یہ ہم بات کی نماز نہیں پڑھتے، جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں، یہ سب سے بڑی پہچان جماعتی قوم کا مردہ ہو چکا ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں آنے کے لائق نہیں ہے کہ ہم اور لوگ کی عبادت نہیں مانتے، سچا کر اللہ کا دل ہمارا بہت سخت ہو چکا ہے۔ ہم حرام کے حرام کھاتے جا رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، سود پہ سود کھاتے جا رہے ہیں، شراب پہ شراب پیتے جا رہے ہیں، بدکاری کرتے جا رہے ہیں، جس سے مردہ ہو چکا ہے، دل بہت سخت ہو چکا ہے۔ آج مسجد خالی ہے، آج ڈاکٹروں پر جدے دیجیے، دوا خانہ دے دیجیے، لائن لگی ہوئی، کسی بھی ڈاکٹر خانے میں جائے گا لائن لگی ہوئی۔ مسجد یہ شفا خانہ ہے، اللہ سے قربت کرو، دعائیں کرو، اللہ کی عبادت کرو، سجدہ کرو اللہ کے لیے، اسے روح کو شفا ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، جسم صحیح ہوتا ہے، بیماری سے آدمی دور ہوتا ہے۔ جو آدمی صبح شام 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور وہ آدمی ہر روز 5 مرتبہ اپنے ہاتھ اور پیر کو دھلتا ہو، سوچیے اس کے بعد بیماری بیماری کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ صحت کی بات بتائی جا رہی ہے کہ آدمی صفائی کا اہتمام کر رہا ہے، اپنے ہاتھ پیر کو دھل رہا ہے، گندگیوں کی بیماری پھیلتی ہے۔ جو آدمی صاف صفائی کا لحاظ رکھتا ہے وہ بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک بنائیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، دلوں کو نرم بنائیں، دلوں کی سختی سے پناہ کرے، اس لیے کہ دلوں کی سختی یہ بہت خطرناک ہے، اللہ کی عبادت دور کرنے والی چیز ہے، اللہ کے دین سے دور کرنے والی چیز ہے، جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، جنت سے دور رکھنے والی چیز ہے۔ اللہ دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو کہنے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بیمار کو شفا عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولسائر المسلمين واستغفروه انه غفور رحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔